سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جو آپ بات کرتے ہیں فرقوں کے متعلق کہ فرقوں میں نہ پڑے، یہ آپ کا ایک سلسلہ کار آپ نے بیان کیا ہوا، لیکن جو ہمارے تک باتیں پہنچتی ہیں کہ مسلمانوں کے 72 فرقوں سے کسی ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، تو پھر اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک فرقہ تو کوئی چوز کرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو صرف اتنی بات نہیں پہنچتی کہ 72 فرقوں میں سے ایک نے جانا ہے، وہ 73 میں سے ایک ہے، ساتھ یہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ فرقہ ہمارا ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ جن کے بارے میں جہنمی کہہ رہے ہیں نا، ان کو بھی یہی پہنچا ہوا ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ بالکل حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، بالکل ایسی کوئی حدیث نہیں تھی۔ حدیث میں صرف ایک خبر تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، وہ سب کے سب جہنمی تھے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، بخاری مسلم میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے اہل بیت اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان اس جماعت کا حصہ تھے۔ تو رسول اللہ کسی فرقے میں تو نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ تو ابراہیمی تھے۔ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو۔ اصل درخت تھا اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے پتے ٹوٹ کے فرقوں کی شکل میں الگ ہوئے، اور آج امت میں اتنے فرقے بن گئے۔ لہٰذا یہ فرقے تو سارے ہی جہنمی ہیں، اور اصل چیز جو جنت میں جانے والی ہے وہ ہے جو فرقوں کے بغیر ہے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے اہل بیت، صحابہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو لوگ جوڑتے ہیں نا، وہ فرقہ نہیں۔ ان کے لیے بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے۔ اب یہ جو حدیث میں خبر تھی، یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے تھی، جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہوں، یا وہ باریک لباس ہوگا یا وہ لباس چست ہوگا۔ اس کا مطلب ہم یہ نکال لیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں عورتیں چست لباس پہنیں گی، تو ہم اپنی عورتوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں؟ نہیں، بلکہ ہم مطلب یہ نکالیں گے کہ ہم نے بچنا ہے۔ لہٰذا یہ فرقوں والی حدیث اس لیے نہیں تھی کہ فرقے بناؤ، اس لیے تھا کہ نہیں بنانے، کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے، اس لیے نہیں کہ آپ فرقے بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ بالکل پبلک کے اندر ایک جھوٹ انہوں نے مشہور کر دیا کہ جی فرقہ ہونا چاہیے، فرقہ ہونا چاہیے۔ فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقہ ہے تو آپ مارے گئے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں سارے فرقوں کو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں۔ نیو ٹی وی کے اوپر بھی میرا پروگرام، کوئی ایک فرقہ بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوا کہ وہ کہہ دے کہ باقی فرقوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور پروگرام کر رہے تھے اتحاد امت پہ۔ اتحاد امت کہاں، یہ فساد امت انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ تو پھر آپ اپنی جماعت کو کوئی تو نام دینا پڑے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ اس ٹائم بات کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ کون سی جماعت ہوگی جو گروہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ایک جائے؟ ہاں جی، ہماری جماعت کو تو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا ہوا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی مسلم، ان کے جد امجد ابراہیم بھی مسلم، اور ہم بھی مسلم۔ اب آگے جو تفریقات ہو گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، جو فرقے بن گئے ہیں، تو میرے خیال ہے ہمیں ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور مسلم جو ہے ان کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن۔ رہ گئی احادیث جو سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے آ گئی، تو وہ بھی 90% مسائل ایک جیسے ہیں، جو 10% مسائل ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عقائد نہ بخاری سے ثابت ہوں گے
نہ اصول الکافی سے ہوں گے، عقائد قرآن سے ثابت ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ ہے، غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت، تو قرآن پاک کے خلاف تو اہل بیت کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ یہ چورن بیچ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ نے پکارنا ہے یہ کہہ کے کہ شہید زندہ ہے، تو بھائی مولا علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے 31 نمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے جبکہ اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اے میرے بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اگر حسن ابن علی کو مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیچ میں ڈالنا ہے یا علی مدد کہنا ہے تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تو بھائی بزرگوں نے جو سکھانا تھا وہ تو مولا علی کا خطبہ موجود نہج البلاغہ میں، قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس کے باوجود کہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہو سورہ نمل کی، وہ ترجمہ بھی نہ پڑھ کے دیکھیں اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہستیوں کو پکاریں، تو وہ ہستیاں تو خود اعلان برات ان سے کر دیں گی۔ اور یہاں پہ سنیوں نے جو تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی ہے اور مرے ہوئے بابوں کو جو دربار دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں اندر کون ہے، اوریجنل بندہ بھی ہو تب بھی مانگنا تو اللہ سے ہے۔ تو عقیدے قرآن سے لیے جائیں گے، باقی جو مسائل ہیں ان میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی۔ اہل سنت کے ہاں بھی دونوں روایتیں موجود ہیں، شیعہ کے ہاں ایک روایت کے اوپر زیادہ زور ہے تو ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک درست ہے۔ شیعہ بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اب سنی نہیں کر رہے ان کا اپنا قصور ہے، اہل حدیث تو کر رہے ہیں، اہل سنت کے یہ گروہ ہے نا، تو کتابوں کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑ دیں۔